بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ناول ہے بن تیرے ادھورے ہم۔ رائٹر ہیں تارا۔ ونی بیسڈ اسٹرانگ ہیروئن اور روڈ ہیرو بیسڈ ناول ہے۔ قسط نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ ابا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی دن ارمان کو مار دوں گا۔ صبر کرو، صبر سے کام لو، کیس بھی ہم جیتیں گے اور پھر زمینیں بھی ہماری ہو جائیں گی۔ تم جذبات میں آ کر کوئی بھی غلط فیصلہ نہ کرنا، نہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ابا ایک بات بولوں؟ ہاں بول۔ ابا کیوں نہ ہم کیس ختم کروا دیں؟ دماغ خراب ہے کیا تیرا؟ ابا پوری بات تو سنیں۔ ہم کیس ختم کروا کے انہیں کرن دے دیتے ہیں اور زمینیں لے لیتے ہیں۔ اور چلیا، تجھے کیا لگتا ہے وہ ایسے دے دیں گے ہمیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ کرن کے بدلے اتنی زیادہ زمینیں ہمارے نام نہیں کریں گے۔ پھر ابا، ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ نواز کا فون ان کی گفتگو میں خلل پیدا کرتا ہے۔ ہاں کیا ہے؟ کیا؟ اس حرام خور کو روک کر رکھو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ نواز انتہائی غصے میں باہر نکل گیا۔ یار میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ کیوں جی؟ یار گھر میں زمینوں کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، کان پک گئے ہیں سن سن کر۔ اوپر سے امی میری شادی کروانے کے چکروں میں ہیں۔ اچھا ہے نا یار، تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم یہاں سے چلی جاؤ گی، یعنی کہ تم ان زمینوں کے معاملے سے دور ہو جاؤ گی۔ نہیں یار، شادی کر کے ذمہ داری بڑھ جائے گی، میں مرنے سے پہلے جینا چاہتی ہوں۔ اچھا یار، میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ کرن، تم میرے لیے دعا کرو بس۔ کرن تمہیں سر بلا رہے ہیں۔ لو بھائی، آ گیا بلاوا، میں جا رہی ہوں، کل ملوں گی۔ باہر کھڑے ہو کر اس نے دروازہ ناک کیا۔ میں آئی کم ان سر؟ یس۔ مس کرن، آپ کی کارکردگی اس مہینے بہت ڈاؤن ہے، اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کرن برتن دھو دو۔ کرن کھانا بنا لیا؟ کرن کپڑے استری کر دو۔ کرن کپڑے دھو لیے تم نے؟ کرن یہ کر دو، کرن وہ کر دو۔ سر کی بات سنتے ہی اس کے ذہن میں اس مہینے کی باتیں چلنے لگیں۔ سر کچھ پرسنل ایشوز۔ اچھا صحیح ہے، فوکس آن یور اسٹڈیز۔ یس سر، یو کین گو ناؤ۔ کرن گھر پہنچی تو گھر میں کوئی گڑبڑ لگی۔ مہمان خانے میں 2 لوگ بڑے ہی غصے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا باپ ان سے معافی تلافی کر رہا تھا۔ امی یہ لوگ کون ہیں؟ آہستہ بول۔ کرن تیرے بھائی نے ان کے بیٹے کا قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ ہاں، اور یہ لوگ بڑے غصے میں ہیں، تیرے بھائی کو مارنے آئے ہیں اور بدلہ لینے۔ یا اللہ، یا اللہ، میرے بیٹے کو بچا لے یا اللہ۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ اب کوئی فائدہ نہیں، یہ بھائی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ارے ارے، کیسی بہن ہے تو؟ اپنے بھائی کے لیے دعائیں مانگ دعائیں۔ امی میرے دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہونا، آپ کے بیٹے کو زمینوں کی بڑی چاہ ہے، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، وہ اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ میں تو کیا، ابا بھی نہیں کچھ کر سکیں گے۔ پہلے کم ٹینشنز تھیں جو اب اور آ گئی ہیں۔ کمرے میں آ کر کرن نے ساری چیزیں پھینک دیں۔ کیا بات کر کے آئے ہیں آپ؟ بولیں، لیا میرے بیٹے کا بدلہ؟ عظیم صاحب اور ارسل کو داخل ہوتے دیکھ کر نعیمہ ایک دفعہ پھر دیوانوں کی طرح چلانے لگی۔ موم ریلیکس، میرا بیٹا ارسل، بتا نا، مار کر آیا ہے اسے؟ بولنا۔ ارے آپ دونوں چپ کیوں ہیں؟ کچھ بولیں۔ نعیمہ، میں نے بدلے میں ان سے ان کی بیٹی مانگ لی ہے۔ ایکسکیوز می۔ ارسل وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کیا ابو، ان کی بیٹی؟ ہاں سائمہ، بدلے میں ان کی بیٹی مانگ لی ہے اور زمینیں بھی ہمارے پاس ہی رہیں گی۔ اور تم نعیمہ، ان کے بیٹے کو مار کر ایک دفعہ ساری اذیت دینے سے مزہ نہیں آئے گا۔ ان کی بیٹی آئے گی، روز ان کو نئی موت ماریں گے۔ نعیمہ اپنے شوہر کی باتیں سن کر کافی مطمئن ہو گئی تھیں۔ لیکن ابو، وہ مانگی کس کے لیے ہے؟ ارسل کے لیے یا زمان کے لیے؟ ارسل کے لیے۔ زمان سے امید ہی نہ رکھنا کہ وہ اس لڑکی پر کوئی ظلم کرے گا، پتہ نہیں کس پر گیا ہے۔ کرن جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی کمرے میں تھی، اب ہی باہر آئی کھانے پر۔ اچھا ہوا تم کمرے سے آ گئی، کل تمہاری شادی ہے۔ وہاں سب کو حیرت کا جھٹکا لگا سوائے نواز کے۔ آخر اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ کیا؟ ابو آپ کیسے؟ کچھ ٹوٹا تھا اس کے اندر، اس کا مان یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیا اس کا باپ ایسا کر سکتا ہے؟ میں کیسے کا کیا مطلب؟ باپ ہوں تمہارا، ویسے بھی تمہاری شادی تو کروانی ہی تھی۔ ابو آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ اس بار اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ میں پابند نہیں ہوں تم سے پوچھنے کا، اور میرا حکم ہے، آپ نا بیگم تیار رکھنا اسے ظہر کے بعد۔ آؤ نواز، میرے ساتھ ایک کام ہے۔ امی، آپ ہی کل چلی جائے گی؟ غزل آنکھوں میں معصومیت لیے نیچے بیٹھی روتی ہوئی کرن کو دیکھ کر کہنے لگی۔ امی بولے نا۔
آمنہ تو بس کرن کو دیکھے جا رہی تھی۔ امی، ہاں ہاں چلی جائے گی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دے رہی۔ امی آپ بھی یہ بات سن لیں اور ابو کو بھی بتا دیں، نہیں تو میں بھاگ جاؤں گی۔ ہاں میں بھاگ جاؤں گی، کرن کمرے میں جاتے ہوئے چیختی ہے، لیکن دروازے سے اندر آتے نواز اور سعید اس کی باتیں سن کر غصے سے لال پیلے ہوتے نظر آئے۔ یہ کیا بکواس کر کے گئی ہے؟ سعید کی دھاڑ پر جہاں آمنہ سہمی وہیں غزل بھی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ سعید صاحب، اب اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے زبردستی کی تو وہ بھاگ جائے گی یا نکاح کے ٹائم پر ہی انکار کر دے گی۔ کچھ سوچ کر سعید بولے، ان کو ہمارے گھر سے لڑکی چاہیے، کوئی بھی ہو۔ غزل کو سمجھا دینا اور اسے تیار رکھنا، میں اور کچھ نہیں سنوں گا۔ اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ۔ بیٹیاں کون سا کما کر مجھے کھلائیں گی، الٹا مجھے ان کو دینا پڑے گا۔ اپنے بارے میں اپنے باپ کے خیالات سن کر غزل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کاش یہ خواب ہو اور میری آنکھ کھل جائے، یا اللہ کاش یہ خواب ہو۔ لیکن کیا ہونے والا تھا یہ اسے بہت جلد پتہ لگنے والا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو یا اگر آپ کو اس پر کوئی تنقید کرنی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا۔ شکریہ۔